ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جنازہ کے بعد دعا. میں نے کہا ثابت نہیں ہے نماز جنازہ کے بعد دعا. کہہ رہے کسی کتاب میں لکھا ہے. میں نے کہا کتاب میں جنازے کے بعد دعا ہونا لکھا ہوگا تو ہم مانیں گے, نہیں ہونا لکھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے تو بہت ساری چیزیں نہیں ہیں دنیا میں. یعنی مینٹل لیول دیکھیں, دیکھو جب کسی چیز کا دعویٰ کیا جاتا ہے نا تو اس کا ہونا ثابت کیا جاتا ہے, اس کا نہ ہونا ثابت نہیں کیا جاتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں نا, میں کہتا ہوں یہ زید نے میرے پیسے چوری کیے اور کورٹ میں لے گیا میں اس کو کہ جی زید صاحب نے میرے پیسے چوری کیے. کورٹ کہے کہ تم یہ ثابت کرو کہ تم اس نے چوری کی ہے. میں کہوں گا جج صاحب میں تو ثابت نہیں کرتا کہ اس نے چوری کی ہے, آپ یہ ثابت کریں کہ اس نے چوری نہیں کی ہے, یا یہ زید ثابت کرے گا کہ میں نے چوری بولو نہیں کی. تو جج کیا کہے گا کہ یار آپ پہلے دماغ کا علاج کرائیں, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد پھر آپ عدالت میں. یہی کہے گا نا کہ کسی چیز کے ہونے پہ دلیل پیش کی جاتی ہے, نہ ہونے پہ دلیل پیش نہیں کی جاتی. اب نماز جنازہ کے بعد جو دعاؤں کا رواج ہو گیا ہے, تو جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے ثابت ہے, تو کہہ رہے ہیں منع کہاں ہے, منع کہاں ہے. اس کی تھوڑی دلیل ہوگی, دلیل کسی چیز کے وجود کی ہوتی ہے کہ یہ کہاں ہے, نبی نے کہاں نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی, آپ دکھائیں گے. مثال کے طور پر اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ کہاں ثابت ہے حدیث میں, تو جواب یہ ملتا ہے کہ منع کہاں ہے, منع کہاں ہے. تو میرے بھائی پھر لا الہ الا اللہ جب اذان ختم ہوتی ہے تو آگے محمد رسول اللہ بھی لگا دیں آپ اس میں آگے. ہم جب کہیں گے تو آپ نے اذان میں محمد رسول اللہ کا اضافہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کہہ سکتے ہیں اذان میں منع کہاں ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہ بولو, منع کہاں ہے. پھر اگر کسی نے اللہ اکبر شروع میں 4 دفعہ پڑھا جاتا ہے, 6 دفعہ پڑھنا شروع کر دیا, آپ کہیں یار یہ اذان تو اللہ اکبر 4 دفعہ تھا, شروع میں آپ نے 6 دفعہ کہاں سے کر دیا, تو 6 دفعہ منع کہاں ہے. تو ہم یہ کہیں گے یہ 6 دفعہ لکھا ہوا کہاں ہے, یہ دکھاؤ. یہ تھوڑی ہوگا کہ منع کہاں ہے.